بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ساجد محمود، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنا یوٹیوب چینل المحمود کیلی گرافی میں۔ ویورز، پچھلے لیسن کے اندر ہم نے دو سٹروکس پڑھے تھے، ایک کلاک وائز مون کی شکل، دوسرا اینٹی کلاک وائز مون کی شکل، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو سٹروکس ایسے ہیں کہ ان کو سیکھ لینے سے اور ان کو سمجھ لینے سے اور ان کی مشق کر لینے سے جب آپ کے بھی یہ دونوں سٹروکس ایسے ہو جائیں گے جیسے یہ لکھے ہوئے ہیں اور آپ ماہر بن جائیں گے، تو پھر کئی ہزار کی تعداد کے اندر الفاظ اردو کے وہ خود بخود آپ کے صحیح ہو جائیں گے، اور آپ اردو کی خوش خطی میں تقریباً 100% میں سے 80% ماہر بن جائیں گے۔ اور آج کے لیسن کے اندر ہم کیا چیز سیکھنے والے ہیں؟ جو لائن کا کنسیپٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے، کون کون سے حروف ہیں، اور وہ کون کون سے الفاظ ہیں جو لائن کے اوپر آتے ہیں، اور نشست کسے کہتے ہیں، اور کسی بھی لفظ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کسی لفظ کی جو ٹیل دم ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، اور کون کون سے حروف ہیں جو اس لائن سے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں، وہ کون سے حروف ہیں جو اس لائن کے اوپر ہی رہیں گے۔ تو آج انشاءاللہ ان حروف کو ہم الفاظ کی شکل میں بھی لکھیں گے۔ حرف تو ایک انفرادی ہوتا ہے، لیکن جو لفظ ہوتا ہے وہ حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آج ہم یہ چیز سب سیکھنے والے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اردو کی ہینڈ رائٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں، اردو کی خوش خطی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل پر آ کر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور سیکھیں بہترین اور زبردست سکلز اردو کی خوش خطی، اردو کی ہینڈ رائٹنگ کے متعلق۔ سب سے پہلے ویورز یہ ہے کہ یہ ایک فیملی والے جو حروف ہیں، مثلا واو ہو گیا، دال ہو گیا، رے ہو گیا، زے ہو گیا، ڑے ہو گیا، یہ سارے یہ صرف اس لائن کے اوپر ہی رہیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں یہاں پر واو، یہ دیکھیں تھوڑا سا میں بڑا کر کے لکھتا ہوں، یہ واو۔ اب اس واو سے ہم لفظ بنا رہے ہیں، جب وہ لفظ کے اندر یہ واو جڑ کر آئے گا تب بھی اس کی جو نشست ہوگی یہ لائن ہوگی۔ دیکھیں خوشبو، اب دیکھیں واو لفظ کے اندر جڑ کر آیا ہے، اس کے اندر مل کر آیا ہے، لیکن اس کی جو نشست ہے وہ لائن ہے۔ اسی طرح دال کو دیکھ لیں کہ دال جو ہے وہ بھی یہاں پر آئے گی۔ اگر آپ نے اس کو ایسے کر دیا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو یہاں سے لے آ کر یہاں پر قلم کو گھما دینا ہے، بس یہیں پر آ کر یہ رک جائے، ٹھیک ہے۔ جب لیکن ایک یہاں پر آپ کو ضروری بات بتا دوں کہ دال کو جب دوسرے کسی یہ لفظ کے ساتھ جڑ رہا ہوگا، مثلا ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا، لفظ ہے خدا کا، تو اب یہ خدا کے اندر جو دال آ رہی ہے، تو اس وقت جب لفظ کے اندر یہ دال جڑ کر آئے گی تو اس وقت دال کی یہ شکل نہیں ہوگی بلکہ دال کی شکل را جیسی ہوگی، جس طرح یہ را ہے۔ اب الگ اگر اس کو لکھیں گے تو یہ را شمار ہوگا، اس کو ایسے لکھیں گے تو یہ دال شمار ہوگی، لیکن جب اس کو دال کو ہم کسی لفظ کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے اس وقت تو دال کی شکل یہ را جیسی ہوگی۔ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، دیکھیں اب یہ ہے لفظ خدا، خود آپ اندازہ لگائیں کہ دیکھیں اب یہاں پر یہ دال ہے لیکن شکل کس کی آ رہی ہے؟ اس کی را کی۔ تو یہ ایک قانون ہے اردو کی خوش خطی کا کہ جب وہ دال کو ہم کیا لکھیں گے، لفظ کے اندر جوڑ کر لکھیں گے تو اس وقت دال کی شکل را جیسی ہوگی، اور جب دال جو ہے انفرادی طور پر الگ آئے گا تو اس وقت دال کی یہ شکل ہوگی۔ اب یہ بھی کیا ہے، لائن کے اوپر ہی آئیں گے۔ اب ایک اور حرف ہے، وہ حرف کیا ہے؟ جب را الگ آئے گا تو یہ را الگ یعنی کہ انفرادی طور پر آیا ہے۔ اب دیکھیں یہ را الگ ہے تو یہ لائن کے اوپر آئے گا، لیکن اگر یہ را کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر آئے، مثلا لفظ ہے شریف، لفظ ہے مریض، لفظ ہے شریر، تو یہ وہ الفاظ ہیں
کہ را تو ان میں آ رہا ہے، لیکن را کیا ہے، دوسرے الفاظ کے ساتھ، دوسرے حروف کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس وقت جب را دوسرے الفاظ کے ساتھ جڑ کر آ رہا ہو تو اس وقت اس کو را کو کہا جاتا ہے سلائیڈ والا را۔ کون سا را؟ سلائیڈ والا را۔ اب یہ جو را ہے اس کو سادہ را کہتے ہیں، اس کو سادہ را۔ لیکن جو را کسی الفاظ کے ساتھ جڑ کر آ رہا ہو تو اس کو سلائیڈ والا را کہتے ہیں۔ تو اس وقت جب سلائیڈ والا را ہوگا تو وہ اس لائن سے نیچے آ رہا ہوگا تھوڑا سا، وہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں۔ مثلا ابھی ہم لکھتے ہیں شریف، اب دیکھیں یہ لائن ہے اور یہ لائن سے تھوڑا سا نیچے ہے، لفظ کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اب را جب الگ آیا تھا تو اس وقت اس لائن کے اوپر آیا تھا، اور جب را کو ہم نے دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑ کر لکھا تو اس کو را کو سلائیڈ والا را کہا جاتا ہے۔ اب یہ لائن سے تھوڑا سا نیچے آیا ہے۔ یہ اردو کی خوش خطی کے 2-4 اصول تھے۔ ابھی جو ہے میں آپ کو اس لائن کے اوپر کچھ حروف، کچھ الفاظ ایسے لکھ کر دیتا ہوں کہ جو دائرے والے، جن کا تعلق دائرے والے سے ہے۔ تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ دائرے والے حروف، دائرے والے الفاظ کا جو لکھنا، جب آپ نوٹ بک پر لکھیں گے، جب وہ اسٹوڈنٹ جو اپنی نوٹ بکس پر اردو کی خوش خطی لکھتے ہیں، اردو کی مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دیتے ہیں یا باریک پین کے ساتھ لکھ رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ جو دائرہ ہے اس کی جو حد ہے یہ لکیرہ ہوتا ہے، لکیرے سے نیچے نہیں آئے گا۔ لیکن جب آپ بڑی کیلی گرافی کریں گے یا جو پینٹر ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا ان کے پاس جگہ ہوتی ہے تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا اس لکیر سے نیچے بھی آ جاتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو یعنی کہ یہ جو پینٹر لکھتے ہیں تو ان کے لکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے، مثلا لکھ رہے ہیں متا، اب کیا کرتے ہیں وہ ایسا بھی کر دیتے ہیں، ان کا ایک انداز ہوتا ہے، ان کے پاس جگہ بھی ہوتی ہے تو وہ ایسے لکھ دیتے ہیں۔ اس سے ان کی خوبصورتی ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ لیکن اسٹوڈنٹس حضرات اور وہ جو نوٹ بکس پر لکھتے ہیں اور جو وہ سیکھنے والے ہیں، ان کے لیے ایک اصول ہے کہ اگر وہ اس لکیر سے نیچے دائرے والے حرف کو لگاتے ہیں تو پھر نیچے اور لکیر آ رہی ہوتی ہے جس پر دوسرے الفاظ لکھنا پڑتے ہیں، تو پھر ان کے لیے جگہ کیا ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، پھر دوسرے الفاظ اس کا آپس کے اندر کیا ہو جاتے ہیں، گڈ مڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے قانون یہ ہے یہ نوٹ بک پر لکھنے کا اور اردو کی خوش خطی کا کہ دائرے والے تمام حروف کی جو حد ہے وہ یہ لکیرہ ہے۔ مثال کے طور پر میں لکھ رہا ہوں منع، اب یہ عین تو ہے لیکن عین الفاظ کے ساتھ جڑ کر آ رہا ہے۔ اوپر والے کونے سے، مرکر کے اوپر والے کونے سے آپ نے عین کا سر بنانا ہے، پھر یہاں سے اوپر لے آ کر اس کو اوپر کی طرف لے آنا ہے۔ اب دیکھیں یہ لکیر سے نیچے نہیں آیا بلکہ لکیر کے ہی اوپر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ دائرے والا ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں مریض، اب یہاں پر سلائیڈ والا را بھی آ رہا ہے، سلائیڈ والا را یہاں پر آئے گا۔ اب یہاں سے ہم یہ بنائیں گے یا، اور یہاں سے سواد بنانے کے بعد یہ ہو گیا مریض۔ اب زواد دائرے والا حرف آ گیا، دائرے والا حرف کیا ہے، اویس۔ الف کو یہاں سے شروع کریں گے، لکیر کے ساتھ ٹچ کر دیں گے، وا کو آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ اب یہاں سے آپ نے باریک دندانے بنانے ہیں، یہ ہو گیا اویس۔ دیکھا آپ نے یہ دائرے والا حرف جو ہے یہ اس لکیر کے اوپر ہی رہا، لکیر سے نیچے نہیں آیا۔ تو اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم اس لکیرے والے، جس طرح اب یہ لکیرہ مثال کے طور پر نیچے لکیرہ اس طرح آ رہا ہے، تو اب اس لکیرے پر اگر ہم نے عین کو نیچے لائے، اب دوسرے لفظ نیچے آ رہے ہیں تو ہم نے لکھنا ہے یہاں پر مثال کے طور پر جنگل، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے الفاظ آپس میں گڈ مڈ ہو رہے ہیں۔ یہ صرف کیا وجہ بنی کہ ہم نے لائن کا خیال نہیں کیا۔ تو لائنز کے اندر سارے الفاظ جو ہیں وہ اس لائن کے اوپر ہی رہیں گے، لائن سے نیچے نہیں آئیں گے سوائے اس سلائیڈ والے را کے۔ اگلا لفظ ہم لکھ رہے ہیں جنگل، یہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے، اوپر والے کونے سے گولائی کرنی ہے۔ اب یہاں سے مارکر کو مکمل لگا دینا ہے اور یہاں سے آپ نے لام بنانا ہے، یہ ہو گیا جنگل۔
تو ویورز، یہ رہا ہمارا آج کا لیسن۔ اردو کی خوش خطی سیکھیں، اردو کی خوش خطی کرتے وقت لائن کے کنسپٹ کو ذہن کے اندر رکھیں کہ لائنز کے اندر کس طرح کون کون سے حروف آ رہے ہیں اور لائن کے نیچے کون کون سے حرف آ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس لائن پر تمام حروف جب آپ نوٹ بک پر لکھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس جو اپنی کاپیوں پر لکھ رہے ہیں یا آپ سیکھنے والے ہیں، تو جب بھی آپ لکھنا شروع کریں تو کیونکہ لائنیں ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہیں، تو آپ نے لائنز کا خیال کرنا ہے اور اس لائنز کے اوپر حروف آئیں، لائن سے نیچے نہ آئیں، سوائے اس ایک حرف کے جو سلائڈ والا راہ ہے، تو وہ اگر یہاں پر تھوڑا سا وہ بھی مثلا 1.5 قط آئے گا، بس اتنا آئے گا۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، وہ اس لائن کے اوپر ہی رہیں گے۔ اگر آپ نے لائن سے نیچے ان کو الفاظ کو لے آئے تو پھر یہ مسئلہ بنے گا کہ جب نیچے آپ دوسرے الفاظ لکھیں گے نیچے والی لائن میں، تو وہ ایک دوسرے کے اندر گڑ مڑ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنے اردو کی ہینڈ رائٹنگ، اپنے بچوں کی اردو کی ہینڈ رائٹنگ، اردو کی خوش خطی کو بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت بنائیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے کلاس کے ممبر بن جائیں، اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہم ویڈیوز پوسٹ کرتے رہتے ہیں ان کو دیکھیں، سیکھیں اور اپنی اردو کی ہینڈ رائٹنگ کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔